السلام علیکم دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اقصی کو جناتوں نے کس طرح بنایا اور مسجد اقصی کا پورا اتہاس کیا ہے؟ تو دوستوں، یہ ساری باتیں جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مسجد اقصی مذہب اسلام کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول کی بھی حیثیت رکھتا ہے، جس طرف رخ کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، نیا مذہب نہیں، بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ پیارے دوستوں، معراج کا واقعہ اس کی دلیل تھی کہ مسجد اقصی کتنی خاص ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا کوئی معمولی واقعات نہیں تھا۔ غرض یہ کہ مسجد اقصی اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے، جہاں بہت سارے انبیاء کرام بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وہ ساتھ لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ دوستوں، اس آیت میں بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے کا بھی ذکر ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنے دنوں کا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کرے۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر ان کی اولادوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مکمل تعمیر کروائی۔ حدیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کئی مرحلوں میں بنایا گیا، تعمیر کیا گیا۔ اس کا ذکر کئی پیغمبروں نے بھی کیا ہے۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کے بارے میں نہ صرف اسلام بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ان کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی اور انسانوں سے لے کر جانوروں، چرند پرند، حیوانات اور جنات پر بھی تھی۔ جنات آپ سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت چیزوں سے نوازا تھا۔ جنات آپ کے حکموں کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو بتانا چلوں کہ مسجد اقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا، اور اس مسجد کو مکمل تعمیر ہونے میں 40 سال لگ گئے۔ جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا پھر 1 مہینے تک عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ، ایک ایسا معجزہ صادر کر کہ جناتوں کو میری وفات کا علم نہ ہو اور وہ اس طرح اپنے کاموں میں مشغول رہ کر مسجد کے کاموں کو مکمل کر دیں۔ لہٰذا وہ شیشے کے حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے عصا کے سہارے آپ کا جسم اسی طرح کھڑا رہا، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔
اس زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سلامت موجود ہیں اور غیبی طور پر انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی جگہ پر عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور جب اس لکڑی کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین پر جھکنے لگا۔ تب جناتوں کو یہ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے۔ پیارے دوستوں، اس واقعے کو اللہ پاک نے سورہ سبا میں کچھ یوں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھا رہی تھی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو ان کی حقیقت کھل گئی اور وہ غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے پہلے لوگ سمجھا کرتے تھے کہ جناتوں کو غیبی علم ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور فرما دیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔